السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون۔ اور اے مسلمانوں، اس وقت کو یاد کرو جب تم تعداد میں بہت کم تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ لوگ تم کو اچک لیں گے، فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اپنی مدد سے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو پناہ دیا، آسرا دیا، ٹھکانہ دیا، وأیدکم بنصرہ، اور اپنی مدد سے تم کو مضبوط کیا، ورزقکم من الطیبات، اور پاکیزہ روزی تمہیں دی تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الانفال سورہ نمبر 8 اور اسی سورت سے آیت نمبر 26 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر مسلمانوں کو، یعنی صحابہ کرام کو مخاطب کیا ہے۔ حالانکہ یہ مخاطب ہر دور کے مسلمان ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو مخاطب فرمایا اور فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم بہت کم تھے، زمین میں بہت کمزور سمجھے جاتے تھے، تمہیں ہمیشہ لوگوں کا ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں لوگ تم لوگوں کو ملیا میٹ نہ کر دے، تمہارے نام و نشان کو مٹا نہ دے۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ٹھکانہ دیا، پناہ دیا، تمہارے طاقت کو مضبوط کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور مختلف قسم کے رزق، جو پاکیزہ رزق ہے، اللہ اس سے تم کو نوازا۔ کیوں ایسا کیا؟ تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ محترم سامعین کرام، آیت کریمہ میں جو باتیں بیان کی گئی ہے یہ اسٹوری نہیں ہے، افسانہ بھی نہیں، سمجھ لیجیے کہ افسانہ ہے، بولنے کا ایک ڈھنگ ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو بات بتلائی گئی ہے یہ حقیقت ہے کہ ایک وقت تھا کہ مکہ کے اندر مسلمان اس قدر تھوڑے تھے اور اس قدر کمزور تھے کہ ہم مسلمان ہیں بولنا بھی ان کے لیے گناہ تھا۔ اس قدر کمزور تھے، لوگوں نے اس قدر کمزور بنا دیا تھا یا کمزور بنا کر کے رکھا تھا کہ ایسا لگتا تھا مسلمانوں کو کہ اگر یہ کہہ دے کہ ہم مسلمان ہیں تو اسی وقت ان کی جان لے لی جائے۔ اس چیز کو اگر سمجھنا ہے تو ایک حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب المناقب میں روایت کیا ہے کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ یہ اپنا قصہ بیان کرتے ہیں کہ میں قبیلہ غفار کا آدمی تھا، مجھ کو یہ خبر ملی کہ مکہ کے اندر ایک شخص جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، تو میں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ ذرا جاؤ اور اس آدمی کی خبر لو کہ یہ کیا کہتا ہے۔ اس کے بھائی انیس، جن کا نام انیس یا انیس جو بھی ہو، وہ آئے اور آ کر کے پتہ کیا اور پتہ کر کے واپس گئے۔ واپس جانے کے بعد انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ آدمی تو بہت اچھے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ کو میرے بھائی کے بات پر اطمینان نہیں ہوا، تو میں خود سفر کیا مکہ پہنچا، آ کر کے مسجد حرام کے اندر سکونت اختیار کیا، زمزم کا پانی پیتا تھا، مسجد میں رہتا تھا، لیکن کس کو بولوں کس کو نہیں بولوں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ حالات ویسے تھے۔ چند لوگ اپنے ہی خاندان اور قبیلے کے مسلمان تھے اور باقی سارے کے سارے لوگ مشرک اور کفر و شرک میں مبتلا، دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے والے مسلمانوں کے مخالف ہیں۔ سامعین کرام، وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں صبح سے شام تک رکا، شام کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے اور کہا کہ لگتا ہے تم مسافر ہو، تم کو کوئی ٹھکانہ نہیں ملا ہے۔ کہا کہ ہاں میں مسافر ہوں۔ کہا کہ چلو میرے ساتھ۔ میں ان کے ساتھ چلا گیا، پتہ نہیں یہ کون ہے، ان کو بھی پتہ نہیں کہ یہ کون ہے، تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ سیدنا علی ہے، ان کو بھی پتہ نہیں کہ یہ کون ہے۔ رات بھر علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں رہے لیکن کچھ بات نہیں کیا، کیونکہ بات اگر کرنا بھی ہو تو بہت سوچ بچار کر کے، کیونکہ اگر پتہ چل گیا کہ یہ مسلمان ہے یا مسلمانوں سے کوئی لنک ہے تو پھر بڑی مشکل ہو جاتی۔ محترم سامعین کرام، وہ کہتے ہیں کہ رات بھر میں رہا، صبح میں پھر میں مسجد حرام کے اندر چلا آیا،
پھر صبح سے شام ہو گئی، پانی پیتا تھا، مسجد میں ہی رہتا تھا، زمزم کا پانی، اور کس سے پوچھوں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر شام کے وقت میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ پھر وہیں پر آئے اور کہا کہ لگتا ہے تم کو پھر سے کوئی ٹھکانہ اب تک نہیں ملا ہے، تم مسجد میں ہو، ایک کام کرو تم میرے ساتھ چلو۔ گئے، پوچھا کیا بات ہے، دو روز سے یہاں پر کوئی بات ہے بتاؤ۔ کہا کہ اگر کسی سے نہیں بتلانے کا وعدہ کرو تو میں بتلاتا ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے بتاؤ کیا بات ہے۔ کہا کہ وہ نبی جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں، ان سے ملنا چاہتا ہوں، ان کی بات سننا چاہتا ہوں۔ کہا کہ تب تو تم ٹھیک جگہ پر آئے، میں بھی اسی نبی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، چونکہ علی رضی اللہ عنہ تو مسلمان ہو چکے تھے۔ لڑکوں میں بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کون؟ علی رضی اللہ عنہ، وہ تو مسلمان ہو چکے تھے۔ کہا کہ میں بھی انہی کے پاس جانے والا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب میں چلوں اور رستے میں مجھ کو ایسا لگے گا کہ کوئی خطرہ ہے تو ایک روایت کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ میں جھک جاؤں گا اپنے جوتا کا تسمہ باندھنے کے لیے اور تم آگے بڑھ جانا، اور ایک دوسری روایت کے مطابق میں رستے کے کنارے بیٹھ جاؤں گا کہ ایسا لگے کہ پیشاب کر رہا ہے اور تم آگے بڑھ جانا اگر مجھ کو ایسا کوئی خطرہ محسوس ہوگا تو۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس طرح سے دونوں کے دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی پوری بات بیان کی، اپنے بھائی کے آنے کا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ ایسے ایسے میں آپ کو دیکھنے اور آپ کی بات سننے کے لیے آیا ہوں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اسلام کو قبول کر لیا۔ قبل اس کے کہ میں آگے بات بتلاؤں، ایک بات یہاں پر واضح کر دوں کہ جن لوگوں کے طبیعت اور دل کے اندر سلامتی ہوتی ہے وہ قرآن و حدیث کی بات کو سن کر کے فوراً ایکسپٹ کرتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر جو حقیقت ہے اور صداقت ہے وہ کسی بھی بات کے اندر نہیں ہے۔ چاہے لوگ اپنے اپنے مسلکوں کی بات کو جس انداز میں بھی بیان کر دیں، لیکن قرآن کے اندر اور نبی کے فرمان کے اندر جو صداقت ہے، جو سچائی ہے، جو اثر ہے، وہ کسی بھی کتاب اور کسی بھی کلام کے اندر نہیں ہے۔ لہذا جو لوگ بھی سلامتی والے طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، جن کے دل کے اندر سلامتی ہوتی ہے، اچھائی ہوتی ہے، ان کے سامنے اگر قرآن و حدیث کی بات بیان کی جائے، اللہ کی بات بیان کی جائے، اللہ کے کلام کو پیش کیا جائے، وہ فوراً ایکسپٹ کرتے ہیں، جیسا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ایکسپٹ کیا۔ لیکن جن کے طبیعت کے اندر پہلے سے ہی ادھر ادھر ہو، ان کے سامنے 1000 بات بھی بول دیجئے، وہ ہمیشہ اس کو دوسرے لاجک سے ہی سوچنا شروع کریں گے، ان کے پاس لاجک ہی رہے گا، صرف لاجک۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے پاس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بات کو پیش کیا اور اسلام کی دعوت دیا، فوراً انہوں نے ایکسپٹ کر لیا اور اسلام کو قبول کر لیا، کلمہ شہادت کو پڑھ لیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اے ابو ذر، ایک کام کرو، ابھی یہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ماحول ٹھیک نہیں ہے، ہم لوگ بہت کمزور ہیں، جب تم کو خبر ملے کہ ہم لوگوں کو غلبہ مل گیا ہے تو تم واپس چلے آنا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا کہنا، میں کفار و مشرکین کے سامنے جا کر کے اعلان اعلان کہوں گا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں اسلام قبول کر چکا ہوں، میں کلمہ شہادت کو ان کے سامنے ببانگے دوال پڑھوں گا، ڈنکے کی چوٹ پر پڑھوں گا، اور اٹھے وہاں سے اور بیت اللہ کے اندر چلے گئے، مسجد حرام کے اندر، کعبۃ اللہ کے پاس، اور کعبۃ اللہ کے پاس جا کر کے کہا کہ اے قریشیو، میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اتنا سننا تھا قریشیوں کا کہ کہا کہ اٹھو اس بے دین کی خبر لو، اور مارنا شروع کر دیا۔ اتنے میں عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ وہیں پر تھے، فوراً آ کر کے جھک گئے اور کہا کہ تم لوگوں کی خرابی ہو، کس کو مار رہے ہو؟ یہ تو قبیلہ غفار کا آدمی ہے، تمہارا تجارتی قافلہ اسی گاؤں سے ہو کر کے گزرتا ہے، اگر تم اس کو مار دو گے تو تم لوگ تجارت بھی نہیں کر پاؤ گے۔ اتنا سننا تھا کہ سب لوگوں نے روک چھوڑ دیا۔ پھر دوسرے دن ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آئے اور پھر قریشیوں کے سامنے اسی طرح سے انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام کے ایکسپٹ کرنے کا انہوں نے اعلان کیا، تو پھر پل پڑے سارے لوگ اور پھر مارنے لگے، اور پھر عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ آئے، بیچ بچاؤ کا کیا اور کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو غفار قبیلے کا آدمی ہے، تمہارا تجارتی قافلہ اسی گاؤں سے ہو کر کے گزرتا ہے، تم لوگوں کو پھر مشکل ہو جائے گی، تو پھر ان لوگوں نے چھوڑ دیا۔ تو یہ پوری کی پوری حدیث ہے جس میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کیا، اور جس سے اس وقت کے حالات پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ اس وقت اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے اسلام کو ایکسپٹ کر لیا ہے، تو یہ جان جوکھوں میں ڈالنے والا کام تھا۔ ہر اعتبار سے مسلمانوں کو پیسا جا رہا تھا، دبایا جا رہا تھا، بالکل کمزور سمجھ لیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا،
کہ وذکروا اذ انتم قلیل، اس وقت کو یاد کرو مسلمانوں جب تم بہت کم تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں بہت کمزور سمجھے جاتے تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، تم کو اس بات کا ڈر تھا کہ لوگ تم کو اچک لیں گے، مطلب تمہارا کام تمام کر دیں گے۔ مکہ کے اندر یہی حال ہے، ظلم و زیادتی میں کمی نہیں ہوئی، اس لیے مسلمانوں نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کیا اور بعد میں اللہ کے حکم سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑا۔ جب کمپلیٹلی اور پرماننٹلی مدینہ کی طرف مسلمان ہجرت کر کے چلے گئے تو ظلم کی اس چکی میں کمی تو ہوئی، لیکن مخالفت جو ہے وہ عام ہو گئی۔ پہلے صرف مکہ کے مشرکین جو تھے وہ مخالف تھے، اب مدینہ میں جانے کے بعد پورا عرب قبیلہ جو تھا وہ بھی مخالف ہوا، اور مدینہ کے اندر جو یہودی تھے وہ بھی مخالف ہو گئے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے یہ حالات ہو گئے کہ رات میں سونا مشکل تھا۔ مدینہ کے اندر سونے کے لیے بھرپور پہرے کا انتظام کرنا پڑتا تھا کیونکہ تعداد ابھی کم تھی، اور انہی حالتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا، اللہ کی یہ مشیت کہ جنگ بدر ہو گئی جس میں 313 مسلمان اور 1000 کفار و مشرکین، لیکن اللہ نے 313 مسلمانوں کو غلبہ دیا، جس سے کیا ہوا؟ اللہ نے کیا فرمایا کہ جب تمہارا یہ حال تھا فآواکم، تو اللہ نے تم کو ٹھکانہ دیا۔ کہاں ٹھکانہ دیا؟ مدینہ کے اندر۔ فآواکم وأیدکم بنصرہ، اور تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد سے مضبوط کر دیا۔ کب؟ جب جنگ بدر میں مسلمانوں نے کمپلیٹلی ٹکر دیا، 313 تعداد ہونے کے بعد بھی، اور مسلمانوں کو فتح اور غلبہ ہوا، تب عرب کے اندر مسلمانوں کو اور مکہ کے مشرکین کو ایسے برابر برابر سمجھا جانے لگا کہ ان لوگوں کے اندر بھی طاقت ہے، یہ لوگ بھی ایک مقام رکھتے ہیں، ان لوگوں کو اب چھیڑنا مناسب نہیں ہے۔ اللہ نے اسی بات کو بیان کیا، اور اس کے بعد کئی جنگیں ہوئی جس میں بے شمار مال غنیمت مسلمانوں کو ملا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے پاکیزہ روزی بھی تم کو دی، اور ان تمام احسان کا بدلہ یہ ہے لعلکم تشکرون، تم شکر گزار بن جاؤ۔ شکر گزار بن جاؤ کیا مطلب؟ ابھی شکر گزار بن جاؤ بولو تو فوراً کہ ہاں الحمدللہ تو ہم لوگ بھی بولتے رہتے ہیں، کھایا تو الحمدللہ، اٹھ رہے ہیں تو الحمدللہ، کیسے ہیں بھیا تو الحمدللہ، کیسا چل رہا ہے کاروبار تو الحمدللہ، کیسے ہیں بال بچے تو الحمدللہ، ہو گیا نا شکریہ، اب کیا شکریہ ادا کرنا؟ نہیں، اگر یہ شکریہ سمجھتے ہو تو شکریہ ادا نہیں کر رہے ہو۔ الحمدللہ کہنے سے تو شکریہ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے۔ شکریہ اور شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے بھی شکر گزاری ہو، دل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانوں کا اعتراف ہو، اور اپنے اعضاء سے بھی اللہ کے سامنے ہمیشہ اللہ کے ہر فرمان کے سامنے جھکنا اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا، اصل میں اس کو کہتے ہیں شکر گزاری۔ ابھی فجر کا وقت ہے اور لوگ سوئے پڑے ہوئے ہیں اور کہیں کہ ہم بڑے شکر گزار ہیں، اور یہ کہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، کچھ بھی نہیں ہو یار، بیکار ہو بیکار، کوئی مسلمان نہیں۔ اگر کوئی آدمی فجر کا وقت ہو اور نماز کے بجائے وہ اپنے بستروں کو گرم کر رہا ہو، وہ ہرگز ہرگز مسلمان بھی نہیں ہو سکتا ہے وہ، کیونکہ نبی نے تو ایسے لوگوں کو پکا سچا منافق کہا ہے، پکا سچا منافق کہا ہے، وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا ہے، وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا ہے وہ۔ پھر وہ شکر گزار کہاں سے ہوگا؟ شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں اس کے شریر ہمیشہ جھکے رہنے چاہیے، ہمیشہ اللہ کی فرما برداری میں لگے رہنا چاہیے، تب شکر گزار ہوگا۔ اللہ نے یہ باتیں صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں کہی، ہمارے لیے بھی کہی ہے۔ ہم لوگوں کو بھی اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ہر چیز کی آسانی ہے، ہر چیز کی فراوانی ہے، ہر چیز کی آزادی ہے کہ نہیں آزادی؟ کیا مسلمانوں صحابہ کرام کی طرف سے ہمارا حل ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ اللہ نے تو ہر اعتبار سے ہم کو بالکل کھلا ہوا بنایا ہے، آزاد بنایا ہے، فکر کی آزادی ہے، بولنے کی آزادی ہے، عبادت کرنے کی آزادی ہے، ہر چیز کی آزادی ہے، اس کے باوجود مسلمان خالی ہاں ابھی کچھ بات بتا دیجئے، بول دیجئے تو پھر دیکھیے کیسا کیسا جو ہے تبصرہ ہو رہا ہے، کیسی کیسی ٹپنی کرنے کے لیے تو زبان اتنی تیزی سے چلے گی کہ مت پوچھیے، لیکن اللہ کی عبادت کرنی ہو وہیں سے غائب، وہیں سے غائب۔ یہ چند لوگ ہماری مسجد کے اندر جو نماز کے لیے بھی جمع ہو گئے ہیں، یہ چند لوگ نہیں ہیں ہمارے ہاں، لیکن اس کے باوجود سارے لوگ کہاں ہیں؟ تو سارے لوگ اپنے اپنے بستروں پر پڑے ہوئے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے ان کو۔ تو یہ اللہ کی فرما برداری نہیں ہوئی، اللہ کی شکر گزاری نہیں ہوئی۔ اللہ کی شکر گزاری اس وقت ہوگی جب 5 وقت کی نمازوں کو بندہ پورے دل کی آمادگی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرے گا، تو یہ فرما برداری ہوگی، یہ شکر گزاری ہوگی۔ اللہ کی دوسری احکام کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، تبھی جا کر کے شکر گزاری ہوگی، وگرنہ شکر گزاری نہیں ہوگی۔
ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا